علامہ مولانا علی مرتضیٰ صاحب، حضرت علامہ زاہد محمود صاحب اور اس مسجد کے امام و خطیب اور تمام حاضرین، السلام علیکم۔ آج کی یہ مبارک اور بابرکت محفل صبح بہارا کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ صبح بہارا دراصل وہ صبح ہے کہ جس صبح جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ساعت، یہ لمحہ، دنیا میں جتنی ساعتیں گزری ہیں اور جتنی ساعتیں گزریں گی، ان تمام ساعتوں میں، ان تمام لمحات میں سب سے عظیم ساعت اور سب سے عظیم لمحہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لمحات و سماعات میں اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، آپ کے میلاد کو منانا، آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ عین ایمان کا بھی تقاضا ہے اور فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ میں مختلف جہت پر گفتگو کروں گا کیونکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے کہ محافل میں نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے سننے کو مل جائے۔ اور آج ہماری نئی نسل نو سب سے زیادہ خطرے میں ہے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے ایقان کے اعتبار سے۔ اس لیے نسل نو کو بدعقیدگی سے بچانا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ تو پہلی بات میں جو عرض کروں گا وہ یہ میری بات نہیں بلکہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ ابھی علامہ زاہد محمود صاحب کا میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا فجر کی نماز سے پہلے، تو انہوں نے ایک مشہور زمانہ سلام کا ٹکڑا جو ہے وہ بھیجا، اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، دین سے جن کو محبت ہوتی ہے، جو دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پوسٹ ایسا ہی ہوتا ہے، واہیات نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے بھیجا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن اور جن لمحات میں آپ دنیا میں تشریف لائے، ان لمحات میں مسرت و شادمانی
کا اظہار کیوں کرے؟ وہ اس لیے کرے کہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ نے 4 وجوہات بیان کرتے ہوئے پہلی وجہ بیان کی، فرمایا نوجوانوں آپ سن لو، تاکہ جب آپ سے بات کی جائے تو آپ کے پاس جواب موجود ہو۔ جواب ہوتا نہیں، آپ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور لاجوابی کا مطلب گمراہی ہے، لاجوابی کا مطلب بدعقیدگی ہے، لاجوابی کا مطلب جو ہے راہ ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کی طرف سفر کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ گمراہی سے بڑھ کر، بدعقیدگی سے بڑھ کر ہمارا نقصان کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ سامعین محترم، آئیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیں، کیا ہم گن سکتے ہیں؟ کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، تم شمار کر کر کے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم ادھر ادھر کی نعمتوں کی بات کیا کریں، اپنے وجود میں پائی جانے والی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں، اللہ کی قسم ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آئیے اب ہم نعمتوں پر توجہ دیتے ہیں کہ نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، لیکن کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو سب سے عظیم نعمت ہو، جو سب سے عظیم نعمت ہو، نعمت کبریٰ ہو، کہ جس نعمت کو دینے کے بعد اللہ خود اہل ایمان پر احسان کا اظہار کر رہا ہو، تو وہ نعمت کبریٰ ہم سب کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کس وقت؟ اس وقت جب انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ فحدث کے معنی ہوتا ہے چرچا کرو، اس کو عام کرو۔ تو جب عام نعمت ملے تو چرچا کرنے کا حکم ہے، جب عام نعمت ملے تو اس کے اظہار کا حکم ہے، جب نعمت کبریٰ ملے تو پھر یہ ہے امام اہل سنت کی دلیل جو قرآن سے ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن کے اندر وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے ایام یاد کرایا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے ایام کون سے ایام ہیں؟ ہر دن تو آتا ہے، آج بھی دن ہے، کل بھی دن تھا، آئندہ بھی دن آئے گا، قیامت تک دن آتے رہیں گے، لیکن یہ ایام اللہ ہے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایام اللہ اللہ کے ان دنوں کو کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، دنیا والوں پر خاص جو ہے اپنی رحمت کو اتارا ہو۔ جس دن قرآن آیا وہ ایام اللہ ہے، وہ یوم اللہ ہے کہ جس دن قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو، جس لمحے میں قرآن نازل ہوا، اسے لیلۃ القدر قرار دے کر 1000 مہینوں سے
بہترین قرار دے دیا۔ تو سامعین محترم، وہ یوم اللہ ہے جس دن قرآن آیا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ وہ یوم اللہ ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی۔ وہ یوم اللہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے یوم اللہ کو یاد کیا کرو، یوم اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو جب قرآن آئے، جس لمحے قرآن آئے، اللہ نے اس کو یوم اللہ قرار دے کر، لیلۃ القدر جو ہے اس کو قرار دے کر، اس کو 1000 مہینوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کی عبادت والے مہینے سے بہتر قرار دے دیا۔ تو جس دن صاحب قرآن آئے، جس دن صاحب قرآن آئے، اس دن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس دن کو منانا، اس دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، اور پھر خوشی اور مسرت کا اظہار بھی ایسے، نہ ہلا گلا، نہ شور شرابہ، نہ واہیات، نہ خرافات، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کے گھر میں آ کر نماز فجر کی ادائیگی، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت۔ تو حضرات گرامی، اس سے بڑا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ تو نوجوانوں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ والی آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے والے دن اور لمحات و ساعتوں میں اظہار مسرت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ پھر آئیے، امام اہل سنت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ میں اللہ کے کلام سے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہ جب اللہ کا کوئی فضل ہو، اللہ کا کوئی وَبِرَحْمَتِهِ اور جب اللہ کی رحمت آئے، اور جب اللہ کی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو اللہ کے فضل کو پا کر، اللہ کی رحمت کو پا کر لوگوں کو چاہیے کہ وہ فرحت کا اظہار کرے، وہ خوش ہو جائے۔ تو نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ ایسی رحمت، ایسی رحمت کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اے محبوب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں، جس طرح میں عالمین کا پالنے والا ہوں، اسی طرح اے محبوب تو عالمین کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ قرآن کی بات ہو رہی، قرآن کی زبان سے، کہتے دلیل نہیں، کہتے دلیل نہیں۔ قرآن کی زبان سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ محبوب کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا، شیطان 4 مواقع پہ رویا۔ ایک موقع ان 4 میں وہ تھا جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، ایک مرتبہ
اس وقت رویا جب کون آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید اے ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید اے ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ برا مان جاتے ہیں. کہتے مفتی صاحب آپ بڑے ایکسٹریم ہیں، آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، جو نہیں منائے وہ ابلیس. تو یاد رکھیے گا ہمارے اکابر جب کوئی شعر کہتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے 3 دلیلیں آ گئی آپ کے سامنے. کتنی؟ 3. پہلی دلیل وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دوسری دلیل قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تیسری دلیل وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. آئیے چوتھی دلیل بھی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی جو ماحی سنت تھے، قاطع بدعت تھے، سنت کو زندہ کرنے والے، بدعتوں کو ختم کرنے والے، سنتوں کو عام کرنے والے اور بدعتوں کو ختم کرنے والے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو رسول تمہیں دے لے لو، جو رسول تمہیں دے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جن سے رسول روکے رک جاؤ. کیا فرمایا اللہ نے؟ جو رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے رسول روکے رک جاؤ. یہ معیار ہے لینے اور رکنے کا. لینے اور رکنے کا معیار کیا بتایا؟ جو دے رسول وہی لو، جس سے روکے اسی سے رکو. سامعین محترم، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں کچھ دیا، کوئی مثال دی، کوئی حوالہ دیا، کوئی عمل کر کے دکھایا. تو مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو امام اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، میں تو ان کا نمائندہ ہوں. ہمارے بڑوں نے اتنا کام کر دیا، اللہ کی قسم اگر ہم ان کے کاموں کو ہی پہنچاتے رہیں، نیا کام کچھ بھی نہ کریں، تو سامعین محترم ہماری زندگی کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اتنا کام کیا صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، تابعین کرام نے، تبع تابعین اعظام نے، اولیاء کرام نے، حضرت داتا علی حجویری نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے، حضور غوث پاک نے، ان سبوں نے، امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام مالک نے، ہر نے اتنا کام کر دیا کہ ہم صرف ان کو پڑھ کر آگے پہنچائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہمارے نوجوانوں کو دین سے دلچسپی نہیں. ٹک ٹاک معاذ اللہ، بے حیائی، فحاشی، عریانیت. ابھی میں بتاؤں گا چند باتیں جو حدیث میں نے پڑھی. تو آپ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے لے لو. رسول نے کیا دیا؟ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کنہوں نے سوال کیا؟ صحابہ کرام نے. کن سے کیا؟ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کرنے والے جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں.
آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میری اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، ولادت باسعادت کے حوالے سے اظہار مسرت و شادمانی کی سنت ہمیں کہاں سے ملی؟ مدینے والے سے، اور اللہ فرماتا ہے جو مدینہ والا دے وہ لے لو۔ تو ہم نے تو ادھر سے لیا، اور پھر اللہ نے فرمایا جس سے روکے رک جاؤ۔ پورے قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث جو لاکھوں میں ہیں، ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک حدیث لا کر دکھا دے، قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر دکھا دے کہ جس میں ہمیں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی سے روکا گیا ہو۔ اللہ نے یہی فرمایا جو اس سے منع کرے اس سے روکو، منع کیا کہیں نہیں ملے، کرنے کے حوالے سے ملے گا لیکن منع کرنے کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ تو 4 دلیلیں آپ کے پاس آ گئیں۔ سامعین محترم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جناب احمد مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری کے بارے میں خود بتایا، اپنی ولادت کا ذکر خود کیا۔ آئیے ایک حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پیش کی اس کی تشریح سن لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ کچھ اپنے بارے میں بتائیے تو صحیح، اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو صحیح، آپ کی تخلیق کیسے ہوئی، آپ کی پیدائش مبارک کیسے ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں، تعریف مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کی پوری تاریخ ہے، اس کی پوری ہسٹری ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل فرما لیا، مکمل کر لیا، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی۔ کیا؟ اور بھی دعائیں حضرت ابراہیم کی موجود ہے قرآن میں، لیکن اس حدیث کے تناظر میں آپ نے ایک دعا کی تھی تعمیر کعبہ کے بعد کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ہمارے رب میری اولاد میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، ان کی شان یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتی کا، جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، تیری آیتیں تلاوت کر کر سنائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت کا کیا کہنا سامعین محترم، وقت جو ہے کم ہے، قلیل ہے، اگر میں صرف اس عنوان پر آ جاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت جب ہوتی تھی تو دوست ماننے والے تو ماننے والے، جو دشمن تھے وہ بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، بے قابو ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کر کہ جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کے مانگنے کا جو انداز ہے نا، اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں اور ان کی دعاؤں کا، بہت ہی عجیب انداز ہے۔ آپ ہمیشہ دعا مانگتے، دعا مانگنے کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ تو اللہ نے اس وقت جواب دیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم، وہ آئیں گے، وہ جن کا تو تقاضا کر رہا ہے، لیکن آخر میں آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام نظر آتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہی ایک نبی نظر آتے ہیں کہ جن کی دعا حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اور اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی میرے پیارے حبیب تشریف لائے۔ ایک طرف ہزاروں انبیاء کی شان، ایک طرف ہزاروں انبیاء کی عظمتیں، ایک طرف ہزاروں انبیاء کی فضیلتیں، اور ایک طرف اکیلا میرا پیارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ پتہ چلا آپ کو، امام اہل سنت کا ایک ایک شعر قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے، اپنے مولا کا پیارا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ انا بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے۔ نبی قوم کی تربیت کیا کرتے تھے، نبی قوم کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنی قوم میں موجود ہیں، اور قرآن ان کی گفتگو کو، ان کے خطاب کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کیا بن کر آیا ہوں؟ کنہوں نے کہا؟ عیسیٰ نے۔ کن سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اے میری قوم، میں اس لیے آیا ہوں کہ جو تمہارے پاس توریت ہے نا، میں اس کی تصدیق کروں، میں توریت کی تصدیق کروں کہ یہ اللہ کی برحق کتاب ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، صرف 5 سے 10 منٹ مزید لوں گا، توجہ ہٹے گی گفتگو کا مزہ ختم ہو جائے گا، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اتنی دور سے آیا ہوں، آپ نے اتنی دور سے بلایا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اتنی دور سے بلایا ہے تو میں بھی دور سے آیا ہوں، تو تھوڑی سی بات، حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ میں آ گئی بات۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس توریت کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے پاس موجود ہے۔ بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، بات کافی، توریت کی تصدیق کر دی، بات کافی۔ لیکن حضرات گرامی، ہر نبی جو دنیا میں تشریف آتے رہے، دنیا میں تشریف آتے رہیں، اپنی رسالت کا بھی اعلان کرتے رہے، اپنی نبوت کا بھی اعلان کرتے رہیں۔ ایک اور ذمہ داری اللہ نے ان پر عائد کی ہوئی تھی کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے ساتھ ساتھ جناب نبی آخر الزمان کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک رسول کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد،
احمد جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. ان کا نام نامی میرے بعد آئیں گے. نوجوانوں، فتنہ قادیانیت عروج پر ہے. میں صرف 2 نقطے دے کر اپنی گفتگو کو اب ختم کروں گا اور حدیث کا ترجمہ صرف پیش کر دوں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تعریف، اپنی نعت اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے. پہلا نقطہ، حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت سنانے والا آیا ہوں بن کر ایک رسول کی. کتنے؟ بولیں. رسول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رسل. تو انہوں نے بے رسول نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ بے رسول. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی تھے. آپ کے بعد صرف ایک ہی رسول اور نبی تشریف لائے، وہ ہم سب کے نبی. آپ کا ایک رسول کا کہنا اور رسول کا لفظ استعمال کرنا عقیدہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اب میرے بعد اب ایک ہی رسول آئے گا، ایک ہی نبی آئے گا. ان کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا، تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، ملعون تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا رسول اور نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بعد. اب بتائیے کوئی دلیل چاہیے؟ دلیل چاہیے؟ نہیں. اور سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت، بولے منصب ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی. میری ایک کتاب ہے اربعین عقیدہ ختم نبوت، اس میں میں نے 40 احادیث جو موضوع کے اعتبار سے ہے، اور ان احادیث کے ضمن میں احادیث کو جمع کیا جائے تو 100 سے زائد احادیث کریمہ کے روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا گیا ہے. اور یہ تو ثابت شدہ ہے، میں نے کیا ثابت کرنا، میں نے جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے اصلاح کے لیے اس کو جمع کیا ہے، ثابت نہیں بلکہ جمع کیا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے منصب ختم نبوت اور رسالت کی حفاظت کیسے فرمائی. ایک نقطہ میں نے کہا تھا نا، 2 نقطے. ایک نقطہ دے دیا رسول، دوسرا نقطہ سن لیجئے نوجوانوں کے لیے، ہمارے پیارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جن کے ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ احمد. حدیث میں کیا ہے؟ انا احمد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احمد بھی ہوں. احمد پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، محمد پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان کتنے سو سال کا فاصلہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ 650 سال کا مبیش. کتنے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے 650 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. 650 سال میں کتنے لڑکے پیدا ہوئے ہوں گے؟ بولے تو صحیح. کتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے؟ لاکھوں میں نہیں. میں 6.5 سال کی نہیں بات کر رہا، 650 سال کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 7 صدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ 650 سال میں اس دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے پیدا ہوئے ہوں گے. اور ہر بچے کی پیدائش کے بعد والدین نام رکھتے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں کوئی بچہ ہے جو بے نام کا ہو کہ وہ پیدا ہو گیا نام نہ رکھا ہو؟ کیا مسلمان، کیا کافر، کیا یہودی، کیا نصارہ، سبھی رکھتے ہیں نا. 650 سال میں
اللہ نے کتنے لڑکوں کو اس دنیا میں بھیجا ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں، اور ہر آنے والے بچے کا اس کے والدین نے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت اس طرح کی کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پونے 600 سالوں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے کسی بھی بچے کا نام اس کے والدین نے احمد نہیں رکھا، اور اس بشارت کے بعد، اس خوشخبری کے بعد سب سے پہلا بچہ جس کا نام احمد رکھا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندہ باد۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو معمولی بات نہیں سمجھیے گا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زبان گنگ ہو گئی، زبان رک گئی کہ کوئی کہے کہ میرا بیٹا احمد ہے، نہیں، آمنہ کا لال جو آیا اسی کا نام احمد رکھا گیا، اسی کا نام محمد رکھا گیا۔ سامعین محترم، بہت ساری باتیں ہیں، کتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، وقت مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، غالباً کچھ منٹ میں نے زیادہ لے لیے، لیکن بات ہی ایسی تھی کہ مجبوری تھی۔ آپ تمام لوگ خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، لوگوں نے ایسے ہی یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں عشاق رسول ہیں، محبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آج اظہار مسرت و شادمانی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب و اذہان میں، ہماری سوچ میں، ہماری زبان میں، ہمارے کردار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری فرمائے۔ حضور کی سنت پہ عمل کیجئے۔ آج کے دن کا تقاضا کیا ہے؟ میں پرسوں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا علامہ صاحب، تو ایک حدیث شریف گزری کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور کن الفاظ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ کیا فرمایا؟ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ یہ دعا کون فرما رہا ہے؟ ہم جیسے لوگ گناہگار اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بھی دعا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من خلفاؤک، ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ نوجوانوں سنو، آپ کے خلفاء کون ہیں جن کے لیے آپ اتنی عظیم دعا فرما رہے ہیں؟ اور 3 مرتبہ ارحم خلفائی، ارحم خلفائی، ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ پوچھا گیا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے۔ سن لیجئے، کون ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے؟
قیامت تک جو بھی آئیں گے اللہ کے نبی کے بعد ہی آئیں گے، جو میرے بعد آئیں گے اور جو میری احادیث کو روایت کریں گے، میری احادیث کو روایت کریں گے اور میری سنتوں کو عام کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، لوگوں کو بھی سکھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں۔ اور جو یہ کام کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرے گا، ان کے لیے دعا کیا ہے؟ اے اللہ ان پر رحم فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔